آپ کی آمد ہے۔ زمین آسمان میں غلغلہ مچا ہوا تھا۔ ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کے مبارک دی۔ ساری دنیا کے بت زمین پر گر گئے۔ ایران کے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، تو 1000 سال سے ایران میں آگ کے پجاریوں کا راج تھا۔ تو 1000 سال سے آگ مسلسل جل رہی تھی، اس میں اود کی لکڑی ڈالی جاتی تھی اور اگر کی لکڑی اور ڈالی جاتی تھی۔ ایک دم آگ بجھ گئی۔ ایران کے بادشاہ نوشیروان نے محل بنایا تھا، قصر ابیض، اور وہ اتنا مضبوط محل تھا کہ عباسی دور میں ابو جعفر منصور نے توڑنا چاہا تو توڑ نہیں سکا۔ اتنی مشکل پیش آئی اس کو توڑنے میں۔ ایک دم اس کے 14 بڑے بڑے برج دھڑم سے زمین پر گرے۔ اور مکے میں ایک یہودی آیا ہوا تھا تجارت کے لیے۔ اس نے صبح صبح شور مچایا، اوہ آج کسی قریشی کا بیٹا پیدا ہوا ہے؟ کہاں؟ فلاں کا بیٹا پیدا ہوا۔ کہ اس کا باپ زندہ ہے؟ کہاں زندہ ہے؟ کہ نہیں، کوئی ایسا بچہ بتاؤ جو یتیم پیدا ہو۔ کہاں؟ عبد المطلب کا پوتا۔ کہا مجھے دکھاؤ۔ تو جب آپ کو لایا، آپ کے چہرے پہ نظر پڑی، تو اس نے پیچھے کمر سے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو مہر نبوت، تو اس کی چیخ نکلی، ویل لبنی اسرائیل، ہلاک ہو گئے بنو اسرائیل، لقد خرجت النبوت منہا۔ آج نبوت اسرائیل کی اولاد سے نکل گئی، بنو اسرائیل سے نکل گئی۔ لقد رحتم بہا یا معشر قریش، اے قریش تمہیں مبارک ہو، یہ نبوت تمہارے گھر میں آ گئی۔ کائنات میں غلغلہ مچ گیا، سمندر کی مچھلیاں مبارک دے رہی۔ ایران کا بادشاہ پریشان ہو گیا، اس نے اور اس کے وہ پجاری نے آ کر کہا جی آگ بجھ گئی، ادھر 14 برج گر گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو اس نے ہیرا کے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ کوئی آسمانی کتابوں کا عالم بھیجو۔ تو انہوں نے ہیرا کے پادری، عیسائی پادری عبد المسیح کو بھیجا۔ اس نے بات سنی، کہا جی میرا علم اتنا نہیں، میرا ایک ماموں ہے شام میں رہتا ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں۔ اس کا نام تھا سطیع۔ شام پہنچے، وہ اس وقت نزع کی حالت میں تھے۔ تو انہوں نے اس کو ہلا کر وہ کہ سطیع میں آپ کا بھانجا عبد المسیح آیا ہوں۔ ان کی آنکھ کھلی، دیکھا، ان کے بتائے بغیر فرمایا ہاں تو اس لیے آیا ہے جئت تسأل عن خمود النیران وارتجاس الایوان، تو یہ پوچھنے آیا ہے نا کہ وہ 1000 سالہ آگ بجھ گئی اور وہ 14 برج گر گئے؟ کہاں؟ ہاں یہی پوچھنے آیا ہوں۔ فَإِذَا ظَهَرَ صَاحِبُ الْحِرَابَ وَفَاضَتْ وَادِ السَّمَاوَ وَغَادَتْ بُحَيْرَةُ صَاوَ وَكَثْرَتِ التِّلَاوَ فَلَيْسَ شام لِلسَّطِيحِ شام وَلَيْسَ فارس لعبد المسیح مقامہ، کہ اے عبد المسیح ایران کے بادشاہ کو پیغام دے دے کہ آخری نبی ظاہر ہو چکے ہیں۔ جب قرآن کی تلاوت ہوگی اور صاحب عصا، آپ لاٹھی رکھتے تھے، لاٹھی والے نبی ظاہر ہوں گے، تو پھر شام سطیح کا نہیں رہے گا اور فارس عبد المسیح کا نہیں رہے گا، اور اس کی امت ان تمام علاقوں پر اللہ کا جھنڈا گاڑیں گے۔ یہ آپ کی پیدائش پر ہو رہا ہے، ابھی کسی کو نہیں پتا، یتیم پیدا ہو رہے ہیں۔ عبد المطلب تو ساری رات بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے روتے رہے کہ میرے مالک میرا بیٹا چلا گیا ہے، اس کو بیٹا عطا فرما، تاکہ اس کی نشانی باقی رہے۔ انہیں کیا خبر کہ آج کون آ رہے ہیں؟ وجہ کائنات آ رہے ہیں، سبب کائنات آ رہے ہیں، اللہ کے محبوب ترین ہستی تشریف لا رہے ہیں، جن کا نام اللہ خود رکھیں گے، محمد و احمد۔